7 بھائیوں کی ایک ہی بیوی، ساتھ کے ساتھ ہر رات بھائی مل کر باری باری اس لڑکی سے ہم بستری کرتے۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے اور بچے اس کہانی سے بالکل دور رہیں۔ دوستو، میرا نام وقاص ہے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے اور میں یتیم ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد اپنی زندگی اکیلے جینے لگا اور فیکٹری میں روزی کرنے لگا۔ اس دوران میں چھت سے گر گیا اور ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا۔ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے بینک سے لون لے کر روزی روٹی کا ذریعہ ٹیکسی بنا دیا اور سواری کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے، انہیں لاڑی اڈے تک جانا ہے۔ سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ بنتا تھا، تو میں نے حامی بھر لی اور انہیں لاڑی اڈے تک لے کر آ گیا۔ میاں بیوی کو اتار کر میں مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس خیال سے کہ اسے کہیں جانا ہوگا، میں نے اپنی ٹیکسی روک دی اور لڑکی کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ایک لہنگا پہن رکھا تھا اور اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ حسب توقع وہ میرے قریب آ کر رک گئی اور بنا کچھ کہے ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کو کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید مین روڈ تک جانا ہوگا، سو میں ٹیکسی چلانا شروع کرنے لگا۔ راستے بھر میں اسے شیشے میں دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر پٹی لگا رکھی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم لاڑی اڈے کے رش سے دور آ گئے۔ میں نے ٹیکسی روکی اور اس سے پوچھا، محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ بیٹھ گئی اور یہ اس کا واحد سامان تھا جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے جب سوال دہرایا تو بولی، آگے چلو، مجھے لگا شاید اس شہر میں یہ نئی آئی ہے، اس لیے جگہ کا پتہ نہیں ہے، شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے۔ سو میں ٹیکسی لے کر چلتا رہا یہاں تک کہ میں مین روڈ سے بھی آگے نکل گیا اور میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، محترمہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کہاں اتریں گی؟ اس نے کھنگار مار کر گلا صاف کیا اور بولی، صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو۔ ارے محترمہ، یہاں تو سارے ہی مسلمان ہیں، آپ کو بتائیں جانا کہاں ہے، جگہ کا نام کیا ہے، کہ آپ کے پاس کوئی پتہ وغیرہ ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں، میں آپ کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ گھبرا کر بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دیں۔ اس کے جواب پر بھی میں بوکھلا سا گیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ اگر منزل کا نہیں پتہ تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کے رونے سے میرا دل رک سا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ کسی پھول کی طرح تر و تازہ تھی اور آنکھیں ہرنی جیسی معصومیت تھی۔ میں نے کہا، دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو بھی جگہ کہیں گی بغیر کرائے کے میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا، آپ مجھے آرام سے تسلی سے بتا دیجئے۔ اور وہ تقریباً روتے ہوئے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار، نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی اور تقاضا بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور وہ کوئی کنیز ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک پاؤں سے لنگڑاتا تھا، سو لکڑی کی ٹانگ لگوائی ہوئی تھی اور اسی کے سہارے میں ٹیکسی چلاتا تھا، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیتا؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ کب شادی کرو گی؟ کہو تو ابھی لے چلوں، اگر نہیں تو کچھ دن اور دارالامان میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وہاں پر رہ لو، اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے دل راضی ہو تو مجھے بتا دینا۔ اور یہ سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ وہ بولی، آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا، اگر یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹیں دے سکتی ہے تو میری زندگی کا کتنا اچھا سودا ہے یہ۔ سو میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں ابھی کے ابھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جسے میں نے تحمل سے سنا اور وہ کہنے لگا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی معصوم ہے۔ خیر ان کا کام تھا کہ سمجھانا، سو انہوں نے سمجھا دیا۔ مجھے کہا کہ اس لڑکی کو لے کر کچہری میں آ جاؤ۔ اب تک میں نے اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا اور علی بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نیلم بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح خوبصورت تھا اور میں نے ٹیکسی مین روڈ سے کچہری کی طرف موڑی اور 10 منٹ میں کچہری پہنچ گیا اور اپنے دوست کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے اس نے مجھے مٹھائی کی فرمائش کی، جسے میں نے نکاح کے مشروط کے لیے کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں
وہ مجھے اپنے آفس میں لے کر گیا، کچھ ضروری انتظامات کیے، چائے پانی کا بندوبست کیا اور اپنے چند دوستوں کو بھی مدعو کیا۔ ساتھ ہی نکاح خواں اور نکاح والے رجسٹر کا بھی بندوبست کیا گیا۔ علی بھائی کے آفس میں ان کے 3-4 دوست بیٹھے تھے اور میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ نیلم کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو وہ اپنا سر ڈھانپ کر بیٹھتی، مگر اس نے لہنگا پہن رکھا تھا اور اس کی لمبی چٹی اس کی کمر پر لہرا رہی تھی۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ نیلم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مذہبی لگتی تھی۔ علی بھائی نے اس سے ایک اور سوال کیا، کیا وہ کنواری ہے یا نہیں؟ تو اس سوال پر اس نے چپ سادھ لی۔ علی بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا، خیر باقی بندھن بعد میں ہو جائیں گے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ نیلم کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن ٹیکسی سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں میں لے کر جاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی تھی جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے نیلم سے ایک دم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال لے کر دی اور اسے ٹیکسی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی، اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ بازار جانے کا سوچا اور اپنی جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے نیلم کے کپڑوں کو خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر میں آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ بھی لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر رہا تھا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل کیسے گئی۔ ایسے لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں اور میرا کمرہ جس میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہمسفر بھی ساتھ آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو اور ہمارا ہر دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبنے لگا۔ میں نے نیلم کا نام ختیجہ رکھ دیا تھا اور نکاح سے پہلے اس نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، اور لیکن جب بھی میں اس کے خاندان کا پوچھتا تو وہ ٹال مٹول دیتی یا ایسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کروں۔ میں اسے ابھی تک بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں اور چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں۔ میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی اور ایک دن میں نے ختیجہ کو گھمانے پھرانے نزدیکی پارک میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہیں۔ وہ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر گئی تھی، سو اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی اور اسے یہ چیز پہلی بار دیکھنے کو ملی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے دکھائے مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ ختیجہ میں تھی۔ خیر میں لڑنے جھگڑنے کا تو نہیں کہہ رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس نے فون کان سے لگا لیا اور بولا، ہاں ساگر کہاں ہے؟ تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کو کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بھی بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا اور ختیجہ ان باتوں سے بے خبر تھی، مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا اور میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا۔
مگر جوں ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے سب کچھ نارمل لگتا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم دونوں تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر واپس پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی اور اس کو ختیجہ کو گھر میں ہی میں چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا اور اسے سختی سے ہدایت دی کہ کوئی دروازے پر آئے تو تم کہہ دینا کہ میں نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر واپس گھر میں آیا تو ختیجہ گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا، اور میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اور اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا، یا کوئی پھر میرا جاننے والا ہی ہوگا۔ میں پہلے اکیلا تھا، سو میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ تو نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے ہی کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، سو محلے والوں نے انہیں نکال کر باہر کر دیا۔ یہ سن کر میں چونکا، آخر وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا، سو میں گھر پر ہی تھا، کیونکہ جمعے والے دن میں ٹیکسی نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، سو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا، اور اس دن بھی میں مرغ چنے اور نان لینے باہر گیا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے جب پوچھا کہ تم لوگ کون ہو تو وہ بفر گئے، بولے تم نے ہماری چھوڑی اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور بولا کون سی چھوڑی؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور جس کا نام ختیجہ ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیر کر رکھ دیں گے، ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عجیب سا تھا، سر پر چوٹیاں باندھی ہوئی تھی اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بے شرمی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ سائڈ پر رکھا اور بازو چڑھا کر بولا ہمت ہے تو لے کر جا، اور مجھے دکھا کیسے لے کر جاتا ہے، میری بیوی ہے یہ، میرے آگے چوں چاں کی تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں پر نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شاید تم ہمیں جانتے نہیں ہو، میرا نام ساگر ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ اور میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن بنا بندوق کے ساگر مجھے تم نہیں ڈرا سکتے، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے، اور لوگوں نے جب دنگا فساد دیکھا تو کسی نے پولیس کو خبر کر دی، اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس آ گئی، اور ان لوگوں کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھا تم لوگ اسے شریف آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے میری حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیاہی جا چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے کر آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ ختیجہ اس سب سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس کا شوہر ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھایا تو پولیس نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے میں لے کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ ختیجہ کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گھور گھور کر اسی کو ہی تو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر بھی ساگر نامی بندے کا ذکر کیا تھا، جبکہ اس شخص نے بھی اپنا یہی عجیب نام بتایا۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ختیجہ رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے ختیجہ کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اس سے کہا ختیجہ تم میری بیوی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے تمہیں بچا پاؤں گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دیں تو میں تن تنہا آدمی ہوں، اور کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے کریدنے پر ختیجہ نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غریب اور غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام ساگر بتایا تھا اور دوسرا یہی جو جوان ان کے دروازے پر بار بار انہیں اکڑ دکھا کر دھمکیاں دیتا تھا، وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر ختیجہ نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے اور ان کی کوئی بہن نہیں تھی، اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔
یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے، اور اس علاقے میں بظاہر تو سب شریف تھے لیکن ایسے کام کرتے تھے جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی۔ مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس سے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا، میرے ماں باپ کو بھاری رقم بھی پیش کی گئی، اور یوں میں بیاہ کر ان کے گھر آ گئی، اور ان کی ہیبت سے سارا علاقہ تو ڈرتا تھا، اور اس کے 6 بھائی اور تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خالص اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی بھی عورت نہیں تھی، اور مجھے یہ عجیب سی الجھن تھی کہ اس کے باقی بھائی بھی مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے میں لگے تھے، جو مجھے ناگوار گزری۔ میں نے اپنے علاقے کی روایت سے واقف تو تھی، اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھی، اور اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، کوئی ہل کر پانی بھی نہ پیتا تھا، اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی تھی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیتناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے باندھ دیا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات تھی، مگر ان کی حقیقت میں جان چکی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں سے باتیں بتانے کی کوشش کی، تو وہ بولی میرے 4 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم نئی نسل کی لڑکیوں کو کیوں نہ جانے اس چیز سے مسئلہ ہے، جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کریں، تمہیں عورت ہونے کے سبب یہ سب سہنا پڑے گا، اور یہی ہمارے رسم و رواج ہیں، اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ اور ابھی تو تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی تھی، اور مجھے ان باتوں کا علم بالکل نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر لاڑی اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھیں، اور میں یوں ہی ایک دن ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس خوف نے دل میں جگہ بنائے رکھی تھی۔ بس کا سفر ایک خاصا لمبا سفر تھا۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی، اور اسی بس میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا، اور آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے انہیں حسرت سے دیکھا تو میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص گھور گھور کر اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا ہے، مگر جب لڑکی کے مرد کی نظر اس آدمی پر پڑی تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے اتنا سنا دیا کہ بس کا سارا عملہ بھی اس پر چڑھ دوڑا، اور کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی کلاس لگائی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت کو پسند کر لیتا تو وہ کچھ مال دے کر کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اپنی بیوی کو بیچ دیتا تھا۔ میرے لیے اس آدمی کا رویہ ایک امید کی کرن تھی۔ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو صرف مسلمان مرد سے ہی جو اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی جب میں آپ کی ٹیکسی میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی میں ایک شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے ساگر سے جو کل لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور میرے ہاتھوں کو چومنے لگی، اور ساتھ ہی بے انتہا روتے ہوئے بولی میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ
اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے ختیجہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے یقین دلایا کہ میں سچائی اور قدر کے ساتھ اس کی حفاظت کروں گا اور کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور اس کے بعد میں نے اسے قرآن پڑھانا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے، اور وہ صلاۃ کی پابندی کرنے لگی اور اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ اور اب ہم یہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر منتقل ہو گئے ہیں، اور اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے ہیں کہ میں نے 1 سے 2 ٹیکسیاں لے لی ہیں، اور اب میری اچھی خاصی آمدن ہے اور روز بروز کی آمدنی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھے ختیجہ کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ در بدر بھٹک جاتی اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کی اسلام سے محبت کو سراہا اور اس سے نہ صرف قبول کیا بلکہ نئی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے اور مطمئن ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ بن چکا ہوں۔ اللہ ہماری جوڑی کو یوں ہی سلامت رکھے، آمین۔